السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ ان کا انجام آل فرعون کا سا انجام ہوگا، اور ان لوگوں کی طرح سے ان کا انجام ہوگا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو پکڑ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ لوگ جہنم کا ایندھن ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ المومن آیت نمبر 52 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ جو ظالم لوگ ہیں قیامت کے دن ان کا عذر اور ان کی معذرت ان کو کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، اور ان لوگوں کے لیے لعنت اور برا ٹھکانہ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں، یا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اور اس میں جو احکام بیان فرمائے ہیں اس سے جو لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، ایسے لوگوں کے مال اور ان کے اولاد قیامت کے دن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے، بلکہ مال و اولاد کے پیچھے پڑنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اپنے نظروں سے ہٹانے والے، ان سے منہ موڑنے والے، ایسے لوگوں کے مال و اولاد ہی ان کے عذاب کا سبب بنیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ آیت نمبر 55 میں بیان فرمایا کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ جو کفار و مشرکین ہیں یا جو لوگ دنیا دار ٹائپ کے ہیں، ان کے مال و اولاد کی کثرت تم کو حیرت میں نہ ڈالے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے دنیا میں ان کو عذاب میں مبتلا کرے، اور جب ان کی جان نکلے، جب ان کی موت ہو تو وہ کفر کی حالت میں ان کی موت ہو، کافر ہو کر کے ہی مرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 197 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ابھی کیا ہوتا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کفار و مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دیا ہے، بے انتہا دیا ہے، مال و دولت میں ہی کھیلتے رہتے ہیں۔ جو ان لوگوں کے پاس مال و دولت ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایسا کبھی کبھی دل کے اندر خیال آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شہروں کے اندر، علاقوں کے اندر، بستیوں کے اندر کفار و مشرکین کی جو چلت پھرت آپ دیکھتے ہیں، ان کو یہ پوسٹ حاصل ہے، ان کو وہ مقام حاصل ہے، ان کو یہ چیز ہے، ان کو وہ چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شہروں میں، بستیوں میں، علاقوں میں ان کی چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ دنیا کی زندگی بس تھوڑی ہے، ابھی دنیا ہی کے پیچھے لوگ پریشان بنا ہو۔ یہ تو کفار و مشرکین کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کوئی بات بے فائدہ پیدا نہیں کی، بے فائدہ نازل نہیں فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی ہر بات کے اندر نصیحت ہے، کن کے لیے؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے پہلے ہے، دنیا والوں کے لیے بھی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے پہلے ہے۔ اس میں کفار و مشرکین کے بارے میں جو بتلایا جا رہا ہے، اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ کہیں ہمارا چال چلن بھی ویسا نہ ہو جائے،
ہم بھی اسی انداز میں نہ چلنے لگے جس انداز میں کفار و مشرکین چلتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ مسلمان بھی آج اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. آج مسلمان بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا شہروں میں اور بستیوں میں آپ کا چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، یہ بہت تھوڑی ہے، یہ بہت تھوڑا سازو سامان ہے، بہت مختصر سازو سامان ہے. دنیا میں اگر کسی کو قارون کا خزانہ بھی مل گیا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا متاع قلیل، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم ماواہم جہنم، اور اس کے بعد یہ جو کفار و مشرکین ہیں جو مال و دولت کے ہی چکر میں بھاگے جا رہے ہیں، اپنے اولاد کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے مال کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ٹھکانہ جہنم بتلایا ہے آخرت میں، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، یہاں پر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، یعنی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیمات کی مخالفت کی، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمایا اس کی مخالفت کی. اللہ نے فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار. اس دن نہ تو ان کا مال ہی ان کو عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچا پائے گا، اور نہ ہی ان کی اولاد اس کے کام آئے گی، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کے آگ کا ایندھن بنیں گے. اتنا بیان فرمانے کے بعد اللہ نے مزید کہا، کیا کہا؟ کذاب آل فرعون، ان لوگوں کا انجام آل فرعون کے انجام کی طرف سے ہوگا. یعنی جو کچھ آل فرعون کو گزرا، تو معلوم ہے فرعون اور فرعون کے جو لوگ تھے ان کو اللہ نے کہاں دھسا دیا؟ سمندر میں غرق کر دیا. اور ہر دن صبح و شام قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ آگ کا عذاب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہر دن آگ کا عذاب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھ لو یہی تمہارا ٹھکانہ ہے. تو جو انجام ان لوگوں کا ہوا وہ انجام دنیا دار لوگوں کا ہوا. جو انجام آل فرعون کا ہوا، اللہ نے فرمایا کذاب آل فرعون، ان کا انجام فرعونیوں کی طرح سے ہوگا، آل فرعون کی طرح سے ہوگا. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام ضحاک سے روایت کیا، اور امام ضحاک نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ کذاب آل فرعون، ان کا انجام آل فرعون کے انجام کا سا ہوگا. مطلب جو ان کی کرتوت، جو ان کا کرتوت تھا وہی ان کا بھی کرتوت، جو ان کا طریقہ تھا وہی ان کا بھی طریقہ. آج بھی اگر ہم مسلمانوں کی جماعت میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، مسلمان نام کا آدمی اگر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اللہ کے حکم کی اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے، بس وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اولاد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، اور جو کچھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہے، ان کا انجام بھی فرعونیوں کی سا ہوگا، کیونکہ ان کی کرتوت بھی کس کی طرح سے؟ فرعونیوں کی طرف سے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، ان لوگوں کا انجام فرعونیوں کے انجام کس طرح سے ہوگا، اور جو ان سے پہلے گزرے ان لوگوں کی طرح سے ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. ابھی جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی لوگ جھٹلانے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کو اگر اللہ کا کوئی کلام سنایا گیا اور نبی کی کوئی بات بتلائی گئی تو نہیں، ہم نہیں مانیں گے، اس کو وہ سمجھتے ہیں جھٹلانا. جھٹلانا صرف یہی نہیں ہے، دیکھیے بول کر کے بھی جھٹلانا ہوتا ہے اور کیریکٹر سے بھی جھٹلانا ہوتا ہے. کیریکٹر سے، ارے یہ قرآن کی بات ہے نا، ہم وہ نہیں مانیں گے، ہم جو کر رہے ہیں وہی کریں گے، یہ بھی جھٹلانا ہے. یاد رکھ لیجیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں وہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم وہی کریں گے جو ہمارا کام ہے. یہ بھی جھٹلانا، یہ عملی جھٹلانا ہے، اس کو کیریکٹر سے جھٹلانا ہے، اس کو کہتے ہیں. زبان سے جھٹلانا بھی جھٹلانا ہے، کیریکٹر سے جھٹلانا بھی جھٹلانا ہے. اور آج اگر مسلمانوں کا سروے کیا جائے گا تو بہت سارے مسلمان اس میں پائے جائیں گے.
بول رہا ہے بولنے دو، ہم کو جو کرنا ہے کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، ان کو جو عذاب ملے گا اس کی وجہ یہ ہے، وہ جہنم کے آگ کا جو ایندھن بنیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ رسول جو آیات لے کر کے آئے، جو تعلیمات لے کر کے آئے، اس کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو پکڑ لیا، ان کے گناہ کے بدلے میں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ابھی ایک آدمی جس کو اللہ نے دنیا میں زندگی دی ہے اور اس کو رزق دے رہا ہے، وہ دنیا میں چل پھر رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو کھا رہا ہے، اس کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے، اور اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس پر اس کی توجہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تعلیمات نازل فرمائی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کی شکل میں دنیا کو لوگوں کو دیا، اب اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ کا دیا ہوا ہی کر رہا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا کھا پی رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا پہن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن کرے گا من کی، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑا ناشکرا اور جھٹلانے والا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو حال ان لوگوں کا ہوا، آنے والے یگ میں بھی جو بھی انسان، یا ابھی کے چلتے ہوئے زمانے میں بھی جو بھی انسان اس کو جھٹلائے گا، جس طرح سے جھٹلائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلائے گا، ان کا انجام بھی انہی لوگوں کی طرح سے ہوگا۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیات کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آگے ابھی اس صورت میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔